محترم سامعین اور حاضرین مجلس کے واجب القدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی موت کے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انتہائی عقل مند اور ہوشیار، ذکی اور فہیم صحابہ میں ہیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ پر نزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے ایسا سمجھدار آدمی ملتا جو موت کے وقت جو حالات ہیں مجھے بتا دیتا، اور آپ کہتے تھے کہ تعجب ہے کہ آدمی کے ہوش میں رہنے کے باوجود موت کے وقت اپنے اوپر گزرنے والی حالات نہیں بتا پاتا۔ ابا جان، آپ اسی حالت میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمیں بتا دے کہ آپ موت کے حالات کس طرح محسوس فرما رہے ہیں۔ صاحبزادے کی بات سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ موت کی حالات کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ اشارات سمجھاتا ہوں۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا کہ میری گردن پر ایک پہاڑ کا نام لے کر، رضوا نامی پہاڑ کا نام لے کر، کہ یہ پہاڑ میرے گردن پر رکھ دیا گیا ہے، یوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ گویا میرے پیٹ میں کانٹے کے شاخ ہیں جسے کھینچا جا رہا ہے، اور مجھے سانس لینے میں اتنے تنگی اور تکلیف ہے گویا کہ میرے جان سوئی کے سوراخ میں سے ہو کر نکل رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیتناک ہے۔ اور اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی سے باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائے اور ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ تو دوستو، موت کی تیاری ہر کسی پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، کہ انسان موت کی تیاری کرے۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی بیان میں۔